فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ معارج کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے سید طالب حیدر صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، آیت نمبر 26 سے 35 کی تفسیر۔ ترجمہ: اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک پروردگار کا عذاب بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے، اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ کا خواہش مند ہو وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں۔ ترجمہ کا اختتام ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان حلو بنایا گیا ہے، یعنی انسان حل یعنی لالچ اور ہرس رکھتا ہے۔ دو چشمی ہے سے ہے، یہ دو چشمی ہے لام اور عین۔ عرض ہوا کہ انسان کی ابتدائی حالت ایسے ہی یعنی لالچی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسی حالت پر آخر تک قائم رہے۔ حل کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسے کسی انسان کے پاس ابتدائی سرمایہ ہو، اب اس کو اس ابتدائی سرمایہ سے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ اسی سرمایہ کو لے کر بیٹھ جانا ہے۔ ابتدا میں انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا تھا، لیکن اگر ایسی کیفیت اس کے بالغ ہونے تک بھی باقی رہے تو یہاں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ایک بڑے فائدے کا مقدمہ ہے۔ اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ بڑی اور عظیم کامیابیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ عنوان ہے محرومیت کے تحمل کا درس۔ پہلا درس جو انسان کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سعادت اور کامیابی بغیر مشکلات اور مصائب کو سہنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی بات کو درست انداز سے نہیں سمجھایا گیا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی مصیبت کے اٹھائے بغیر وہ کامیابی تک پہنچ سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ انتہائی عیش و عشرت میں پلا بڑا ہو، یعنی جس چیز کی خواہش کرتا ہو اس کو مل جاتی ہو۔ ایسا بچہ انسان نہیں بن سکتا۔ کیا امکان ہے کہ ایک بچہ ان ناز نخروں کے ساتھ علمی مقامات تک پہنچ جائے؟ اس بات کا امکان نہیں ہے۔ عرض کیا کہ پہلا درس جو انسان کو دیا گیا وہ محرومیوں کا تحمل تھا۔ بڑی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے چھوٹی مشکلات کو سہنا پڑتا ہے۔ تقویٰ کے بھی یہی معنی ہیں۔ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جن کو پہلے انسان اپنے لیے اچھا سمجھتا تھا، تاکہ بڑی کامیابیوں تک پہنچ سکے۔ یہ پہلا درس وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کو دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اگر اس ہمیشہ کی جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس پھل سے دور رہنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ سعادت چاہیے تو محرومیت کو تحمل کرنا پڑے گا۔ انسان اپنی فطرت میں خیر و شر کا طلبگار ہے، البتہ خیر اور شر کیا ہے، ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس عالم میں خیر اور شر ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں، یعنی کبھی کسی خیر کے ساتھ ایک بڑا شر پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی شر اور مصیبت اپنے پیچھے کوئی بڑی کامیابی لاتا ہے۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، یعنی یا صرف راہ لذت ہو یا
صرف راہ شر ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی حالت پر قابو پا لیا ہے؟ ہم نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ عنوان ہے روز جزا کی تصدیق۔ والذین یصدقون بیوم الدین، ایسے لوگوں کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ لفظ دین کے معنی جزا کے ہیں۔ جزا کا مفہوم سزا اور ثواب سے وسیع اور عام ہے۔ ثواب بھی جزا ہے، سزا بھی جزا ہے، یعنی انسان کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا، اور جزا اس کا عکس العمل ہے کہ جو انسان ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں عالم کی ہر چیز پلٹ رہی ہے، ہر چیز کا عکس العمل ہے۔ اب کتنا فرق ہے ایسی حالت میں کہ جب انسان یہ خیال کرے کہ جو وہ عمل انجام دے رہا ہے بس اب وہ تمام ہو گیا اور اس سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ حالت کہ جس میں انسان یہ خیال کرے کہ یہ عمل ابھی تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کا عکس العمل پلٹ کر آئے گا، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آواز بند کمرے میں فوراً پلٹ کر آتی ہے۔ روز جزا کی تصدیق یعنی اعمال کے پلٹنے کی تصدیق، چاہے اچھے اعمال ہوں۔ سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان ہوتا ہے جیسے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ عنوان ہے 3 طرح تصدیق۔ مفسرین نے یہاں یصدقون کی بہت اچھی تفسیر کی ہے۔ تصدیق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 تصدیق لفظی، نمبر 2 تصدیق ذہنی، نمبر 3 تصدیق عملی۔ مثلا ایک دفعہ کوئی مجھے کسی دوا کے بارے میں بتائے کہ وہ دوا بہت فائدہ مند ہے اور میں کہوں ہاں، تو یہاں میں نے اس شخص کے الفاظ کی تصدیق کی۔ ایک دفعہ میرے ذہن نے بھی اس کے الفاظ کو قبول کیا اور تصدیق کی معنی یعنی کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ تصدیق عمل سے ظاہر نہیں ہوئی، اور جس چیز کی ذہن نے تصدیق کی تھی عمل میں اس کے برخلاف ظاہر ہوا، تو حقیقی تصدیق یہی عملی تصدیق ہے، نہ لفظی نہ ذہنی۔ یہی تصدیق عملی ہے کہ جو ذہنی تصدیق کو کامل کرنے والی، یعنی تصدیق اگر ذہن تک رہ جائے تو کامل نہیں ہے۔ ذکر ہوتا ہے یعنی کون سی تصدیق عملی کہ جب انسان کا عمل بھی اس کی تصدیق کرے۔ والذین یصدقون بیوم الدین۔ دوسرا نقطہ یہاں یصدقون کے بارے میں ہے، یہ ہے کہ یصدقون کا مضارع کا صیغہ ہے صدقہ، یعنی اس نے تصدیق کی، یصدقو یعنی وہ تصدیق کر رہا ہے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع میں ایک فرق یہ ہے کہ ماضی کا فعل گزشتہ پر دلالت کرتا ہے جبکہ مضارع کا فعل حال اور استقبال پر۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ مضارع استمرار کنٹینیوٹی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر صدقہ کہا جائے یعنی اس شخص نے اس چیز کی تصدیق کی، یہاں ممکن ہے کہ یہ تصدیق ایک لمحے کے لیے ہو اور بس، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ شخص اس چیز کی تصدیق کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ اس وقت والذین یصدقون بیوم الدین یعنی اور جو لوگ ہمیشہ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ان کا عمل ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ عنوان ہے مومن کا خوف اور امید۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک پروردگار کا عذاب بے خوف رہنے والی چیز نہیں۔ یہ لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں، کیوں؟ یعنی کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عذاب الہی سے بچ گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ مومن کسی بھی وقت اللہ کی رحمت کی امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مومن ایک ایسا انسان ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی اس نے گناہ انجام دیے ہوں تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ یہاں ایسی نا امیدی وجود نہیں رکھتی۔
यानी दरवाज़ा हमेशा खुला है, और अगर वो हकीकी मायने में तौबा कर ले तो खुदा इसकी तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि सिर्फ इस वक्त इंसान के पास नहीं पहुंचती कि जब वो खुद रहमत के दरवाजे को बंद कर लेता है। ये ऐसा ही है कि एक बोतल को इसके ढकने से सख्ती से बंद करके समंदर में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर खुली बोतल को समंदर में डाला जाए तो इम्कान नहीं कि बोतल में पानी नहीं आए। तौबा रहमत के दरवाजे को अपने लिए खोलना है। जैसे ही दरवाजे को खोला, रहमत दाखिल हो जाती है। इसलिए हर कोई हर शराइत में तौबा कर सकता है, और नाउमीदी बुजुर्ग तरीन गुनाह है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी माज बिन जबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, एक जवान अपने घर का दरवाज़ा बंद करके ज़ारो क़तार रो रहा है और इसका ये गिरिया ख़त्म नहीं होता। जितना इसको समझाने की कोशिश करते हैं, कहता है मैं बहुत गुनहगार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको लेकर आओ। वो आया और रोए जा रहा था। आपने पूछा, क्या हुआ? कहा, गुनहगार हूँ। आपने कहा, बताओ क्या गुनाह किया? इसने कहा, बताने वाला नहीं, और खुदा मुझको नहीं बख्शेगा। आपने फरमाया, तुम्हारा गुनाह बड़ा है या समंदर? बोला, मेरा गुनाह। आपने फरमाया, तुम्हारा गुनाह बड़ा है या सहरा की रेत? बोला, मेरा गुनाह। आपने फरमाया, तुम्हारा गुनाह बड़ा है या बारिश के कतरे? बोला, मेरा गुनाह। आपने फरमाया, तुम्हारा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत? बोला, यकीनन अल्लाह की रहमत। फिर आपने इससे कहा, अपना गुनाह बताओ। इसका गुनाह बहुत कबीह था। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने पास से फौरन दूर कर दिया, अलबत्ता दूर इसलिए किया कि जल्द अज जल्द सच्ची तौबा कर ले। इस जवान ने एक पहाड़ पर जाकर बसेरा कर लिया और शब रोज़ यही कहता था कि ऐ अल्लाह, तेरे पैगम्बर ने भी मुझे अपने पास से दूर कर दिया, बस अब तू ही है। कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 कि खुदा ने इसकी तौबा कबूल कर ली। और ये रिवायत आलिमाली अल-सुद्दूक के सफ़ा नंबर 42 पर है। दूसरी तरफ अगर मोमिन पहाड़ जितनी इबादतें भी कर ले, सद दर सद मुतमईन नहीं हो सकता कि क्योंकि इसकी दो वजूहात और इल्लतें हो सकती हैं, एक इंसानी और नफसानी इल्लत और दूसरी इलाही इल्लत। इंसानी या नफसानी इल्लत यानी अल्लाह के अजाब से डरना अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि अल्लाह के अदल से डरना है, और अल्लाह के अदल से डरना अपने आप से डरना है, यानी गुनाह के अंजाम देने से डरना है। चाहे शख्स ये कहे कि एक ऐसे दर्जे पर पहुंच गया हूँ कि अपने आप को गुनाहों से बचा सकता हूँ और बगैर गुनाह किए तो अल्लाह अजाब नहीं देगा क्योंकि वो आदिल है। बात ये सही है कि खुदा जालिम नहीं, लेकिन जब वो शख्स ये कह रहा है कि मैं गुनाह नहीं करता, यानी अपने आप पर सद दर सद एतमाद कर रहा है, ये गलती है। मासूमीन अलैहिस्सलाम का एतमाद भी अल्लाह ताला के लुत्फ पर है और ना अपने नफ्स पर है। उन्वान है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनाजात। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक रात मैंने पैगम्बर को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। मैंने उठकर देखा कि आप कहाँ हैं। महसूस किया कि आप कमरे के एक गोशे में इबादत और मुनाजात में मसरूफ़ हैं। कमरे में अंधेरा था। मैं सुनने लगी कि आप क्या मुनाजात कर रहे हैं। आपने फरमा रहे थे, खुदाया मुझको मेरे दुश्मन के इल्ज़ामों से बचा, जो बेहतरीन नेमतें तूने मुझे अता की हैं वो मुझसे वापस ना ले, मुझे इन बुराइयों के जिनसे मुझे निजात दी है उसकी तरफ वापस ना पलटाना। खुदाया एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे हाल पर ना छोड़ना। जब मुनाजात यहाँ तक पहुँची तो फिर उम्मे सलमा ताब नहीं ला सकी, जार रोने लगी। पैगम्बर ने नमाज को तमाम किया और उम्मे सलमा से पूछा कि क्यों रो रही हो? तो उन्होंने जब फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब आप ये कह रहे हैं कि खुदा मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे हाल पर नहीं छोड़ना तो हमारा क्या होगा? आपने फरमाया, ऐसा ही है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस को एक लम्हे के लिए उनके हाल पर छोड़ा तो जो आना था उन पर वो आया। ये रिवायत है तफसीर कुम्मी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 75। अब जो भी अपने ऊपर एतमाद रखेगा यानी अल्लाह पर से अपना एतमाद ख़त्म कर लेगा, वो कहेगा कि खुदा मुझे क्यों अजाब करेगा, मैं तो गुनाहगार नहीं। क्या वो ये नहीं समझ रहा था कि ये बात जो वो कह रहा है ये भी अल्लाह का लुत्फ है? तो ऐसी सूरत में किस तरह इंसान अपने आप पर एतमाद कर सकता है?
اسی وجہ سے مومن کبھی بھی اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کا اعتماد خدا پر ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھے۔ عنوان ہے اپنے دامن کو بچانا۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں انسان کی اس شہوت کا ذکر ہوا ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اس ناپاکی سے بچاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی ان 3 شہوتوں کے شر سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا۔ زبان، شکم اور دامن اور آبرو۔ دامن اور آبرو ایک ہی ہے۔ اس آیت شریفہ میں شرمگاہ کی شہوت کو سب سے زیادہ خطرناک شہوت کہا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن ایسے ہی کسی چیز کو استثناء نہیں کرتا۔ اس دور میں مسیحت کی وجہ سے چیزوں کو استثناء کرنے کا رواج تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شہوت جنسی کم ہو یا زیادہ، پست ہو اور ناپاک چیز ہے، اسی لیے انہوں نے اکیلے رہنے کو شادی کر کے رہنے پر ترجیح دی، اور ہر شادی شدہ آدمی کو گناہ گار سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے اس چھوٹے گناہ یعنی شادی کو انجام دے دے۔ قرآن اسی لیے یہاں فوراً استثناء لا رہا ہے۔ قرآن شریعت کے دائرے میں جنسی روابط کی اجازت دے رہا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں فحاشا یہ نہیں کہ مرد و زن آپس میں جنسی تعلقات برقرار کریں یا ایک مرد اور ایک سے زیادہ خواتین سے جنسی تعلق رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب شریعت کے قوانین کے تحت ہو۔ فحاشا وہ ہے کہ جب کسی قانون کے بغیر مرد و زن آپس میں تعلقات قائم کریں۔ یہاں پر کہتے ہیں یعنی سوائے اپنی بیویوں کے، اور ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، یہاں تک کہ اپنی کنیزوں سے بھی ان موارد میں اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ کا خواہش مند ہو وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ عنوان ہے امانتوں کی رعایت کرنے والے، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو حل جزا سے مستثنیٰ ہیں کہ جن کے پاس یہ صفات ہیں، یعنی یہ لوگ امانتوں اور اپنے عہدوں پر پابند ہیں۔ امانت یعنی وہ چیز جو خود اپنی نہیں ہو بلکہ کسی دوسرے کی ہو اور اس کے پاس رکھوائی گئی ہو اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ امانت رکھوانا ایک انسانی پیمان اور کانٹریکٹ ہے جس کا دائرہ اسلام سے بھی بڑا ربط ہے، اس معنی میں کہ اگر کوئی غیر مسلمان بھی کسی مسلمان کو کوئی امانت رکھوائے تو اس کی حفاظت لازم ہے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اب امانت ہو سکتی ہے مالی ہو، یعنی کوئی اپنے مال کو امانت کے عنوان سے کسی کے پاس رکھوائے، اور اگر امین اس مال میں خیانت کرے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح کرائے پر رہنے والے حضرات بھی ایک طرح سے اپنے مالک مکان کے امین ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس عمارت کا اسی طرح سے خیال رکھیں جیسے دوسرے کسی امانت کا رکھا جاتا ہے۔ مقدس اردبیلی رحم اللہ ایک داستان نقل کرتے ہیں، البتہ اس سے پہلے کہ یہ داستان یہاں نقل ہو یہ بتاتے چلیں کہ یہ داستان فقہی قواعد سے سازگاری نہیں رکھتی، لیکن اگر اخلاقی اقدار کے حساب سے دیکھیں تو یہ داستان سمجھ میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقدس اردبیلی نے نجف سے کربلا یا کاظمین آنے کے لیے ایک حیوان کرائے پر لیا، پھر کسی نے ان کو ایک چھوٹی سی امانت دے دی کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچا دیں۔ امانت تو لے لی لیکن پھر اس حیوان پر سوار نہیں ہوئے، اس کو اپنے آپ آگے چلاتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں اس حیوان پر سوار نہیں ہوئے تو فرمایا کہ میں اس حیوان کے مالک سے اس کو صرف اپنے سوار ہونے کے لیے کرائے پر لایا تھا، اور یہ اضافی چیز جو میں نے امانت لے لی ہے وہ اس اجارے کے معاملے میں شامل نہیں تھی، تو اگر میں اس کے ساتھ اس حیوان پر سوار ہو جاتا ہوں تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی ناموس کسی کے سپرد کرے اور کہے کہ ان کی حفاظت کرنا، تو اگر امین اس کو ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھے تو یہ خیانت شمار ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن کی اصطلاح میں اگر کوئی ایسا کام کرے جو معاشرے سے مربوط ہو اور اس کام کو صحیح طرح انجام نہیں دے
تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام کے اوپر لازم ہے کہ اس طرح لوگوں پر حکومت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو امانت عطا کی تھی اس کو ادا کرے، اور جب بھی ایسا ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے فرمان کو سنیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کی پکار پر لبیک کہیں۔ جو اس مقام پر ہے اپنا کام اچھی طرح انجام دے، اور جس کام کا بیڑا اٹھائے اس کو عہد کے ساتھ اچھی طرح تمام کرے۔ عنوان ہے عہد و پیمان کا خیال رکھنا۔ دوسرا مسئلہ عہد و پیمان کا خیال ہے۔ عہد کا مفہوم امانت سے وسیع اور عام تر ہے۔ یہ ایک قرارداد ہے، مثلا ایک شخص کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرے اور کہے کہ اس گھر کو میں نے تمہیں ان پیسوں پر بیچا، اب اس عہد کو اسے رعایت کرنا چاہیے اور اس کانٹریکٹ کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا، اس میں عہد و پیمان کے بارے میں انتہائی خوبصورت مطالب موجود ہیں۔ اس خط کے مخاطب مالک اشتر حاکم مصر ہیں، اسی لیے اس میں سیاسی معاہدوں کا ذکر ہے کہ زیادہ تر مخاطب یا تو غیر مسلمان ہیں یا اگر مسلمان ہیں تو امیر المومنین کو قبول نہیں کرتے اور امیر شام معاویہ کو اپنا امیر سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مالک کو شدید اصرار کر رہے ہیں کہ مالک، جس گروہ سے جو بھی معاہدہ کر لیا پھر اس کے خلاف عمل نہیں کرنا مگر جب تک وہ خود اس معاہدے کو توڑ نہ دیں۔ اور یہ مطلب قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا تھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں، بس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، یعنی اگر انہوں نے یہ اپنا عہد توڑا تو پھر تم بھی اختیار رکھتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام اس مطلب کی انتہائی خوبصورت تفسیر فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل انسان کی زندگی کی بنیاد اپنے عہدوں پر قائم رہنے سے ہے، یعنی ہر چیز قانون کے زور سے نہیں کرائی جا سکتی۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ معاشرے کی تمام مشکلات کا حل قانون پر عمل کرانے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ساری مشکلات اس طرح حل نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، مثلا اس سے کہتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تم بھی حج پر جا رہے ہو، ایسا کرتے ہیں، سفر میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ بھی اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ کیا یہاں قانون کچھ کر سکتا ہے؟ یہاں صرف انسان کا ضمیر ہے جو حکم لگاتا ہے۔ حدیث میں نقل ہوا ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت کرنا واجب ہے، چاہے سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان، یعنی انسانی حقوق سے متعلق ہے۔ ان میں سے ایک امانت کی رعایت کرنا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر ایک امانت رکھوائے، چاہے وہ بدترین کافر ہی کیوں نہ ہو، اس امانت کی حفاظت واجب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، اگر میرے والد کا قاتل اپنی تلوار مجھے امانت رکھوائے کہ جس سے اس نے میرے والد کو قتل کیا ہو، تو میں اس کو یہ امانت واپس پلٹا دوں گا اور اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ امالیہ شیخ صدوق کی حدیث ہے 246۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جہاں امانت رکھنے والے امام سجاد علیہ السلام ہو، امانت دینے والے امام حسین جیسی عظیم شخصیت کا قاتل ہو، اور جس چیز کو امانت رکھا جا رہا ہو وہ وہی تلوار ہو جس سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہو؟ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کی جائے۔ دوسرا عہد ہے۔ اگر انسان نے کسی سے عہد و پیمان باندھا تو جب تک سامنے والا اس کو نہیں توڑے وہ خود سے نہیں توڑ سکتا۔ تیسرا والدین سے نیکی کرنا ہے، یعنی اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی اس طرح نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ساقط ہو جائیں گے۔ البتہ ممکن ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو
کہ ان کے یہ حقوق ساقط ہو جائیں، مثلاً جب وہ اسلام کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، ایسی صورت میں ان کا مسلمان مجاہد بیٹا ان کو قتل کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 3 لوگ ہیں کہ جن کا احترام کسی کے لیے عیب اور برائی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے اور دوسرے ماں اور باپ ہیں۔ انسان جس مقام پر بھی پہنچ جائے، والدین کا احترام اور ان کی خدمت کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تیسرا مہمان، یعنی چاہے میزبان بادشاہ ہی ہو اور مہمان فقیر ترین شخص ہی کیوں نہ ہو، میزبان کے لیے مہمان کی خدمت کرنا کسی صورت میں اہانت اور ذلیل ہونا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر صورت اس کے لیے کمال ہے۔ اس حدیث سے اس بحث کو تمام کرتے ہیں۔ ایک شخص اور اس کا بیٹا ایک رات امیر المومنین علیہ السلام کے مہمان بنے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کے ساتھ ان کی میزبانی کر رہے تھے۔ کھانا جب کھا لیا گیا تو ہاتھ دھونے کے لیے پانی لایا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود پانی کے برتن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تاکہ مہمان ہاتھ دھو لیں۔ مہمان اس بات سے بہت شرمندہ ہوا اور کہا، آپ ایسا نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان۔ میزبان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مہمان کی خدمت کرے۔ مہمان نے بہت اصرار کیا۔ آپ علیہ السلام راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ میں خود تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا، اور خود والد کے ہاتھ دھلائے۔ جب بیٹے کی باری آئی تو برتن کو محمد بن حنفیہ کو دے دیا اور کہا، تم اس کے ہاتھ دھلاؤ۔ پھر اس جوان سے کہا، میرے بیٹے، اگر تمہارے والد نہیں ہوتے تو تم اکیلے ہوتے تو میں خود تمہارے ہاتھ دھلاتا، لیکن کیونکہ تمہارے والد موجود ہیں تو ان کے احترام میں میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ تمہارے ہاتھ دھلائے، تاکہ والد کے احترام کی رعایت ہو اور تم بھی اس بات کو سمجھ جاؤ کہ باپ کا احترام کتنا اہم ہے۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 117 پر موجود ہے۔ عنوان ہے اپنی گواہی پر قائم رہنا۔ والذین ھم بشہادتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ گواہی پر قائم رہنے کے مطلب کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص کسی کو گواہ بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ وہاں موجود تھا جہاں اس کا مال غصب کیا گیا۔ اس سے کہتا ہے کہ کیونکہ تم وہاں موجود تھے جہاں مجھ پر ظلم ہوا، خدا کی خاطر عدالت میں میرے حق میں گواہی دو۔ یہاں انسان کی جان چھڑانے والی صفت اس سے کہے گی کہ چھوڑو، تم کیوں اس جھگڑے میں پڑتے ہو، وہ جانے اور ان کا مسئلہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کسی ظالم کے ہاتھوں کسی مظلوم یا پر ظلم ہوتا ہے اور عدالت میں کوئی ظالم کے خلاف گواہی دے سکتا ہو، خصوصاً جب اس سے درخواست بھی کی گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو حق نہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور نہ جائے گواہی کے لیے۔ قرآن شہادت کے مسئلے کو بہت اہمیت دے رہا ہے۔ اولئک فی جنت مکرمون، یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ معارج کی آیت نمبر 26 سے 35 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 36 سے 44 تک کی تفسیر۔ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے، گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی طمع یہ ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ میں تمام مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں، لہٰذا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ بیان کیا آیت نمبر 36 سے 44 کا۔ آئیے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے، گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی طمع اور لالچ یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے جبکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ان کو کافر کہا جا رہا ہے، اور یہ کس طرح کے کافر تھے؟
کچھ لوگ ایسے تھے کہ ایمان رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے، البتہ یہ جو ایمان رکھتے تھے دراصل وہ ایمان تھا ہی نہیں۔ ایمان انسان کو اطاعت اور تسلیم کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سچی ہے کہ نہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ لوگ مومن نہیں تھے، پھر بھی گروہ در گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور اپنے دلوں میں اس بات کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید ہمیں بھی اس جہان میں کچھ مل جائے، یعنی بغیر ایمان لائے ہوئے اور کوئی عمل کیے ہوئے آخرت کی نعمتیں ان کو میسر آ جائیں۔ کیوں؟ بعد میں آنے والی آیتوں سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے اندر ایک خاص طرح کی خود بینی اور تکبر تھا۔ بعض لوگ خود کو، اپنی نسل اور نژاد کو کچھ اس طرح عظیم دیکھتے تھے کہ بس وہی اہم ہے۔ مثلاً وہ مشرکین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا کعبے کے اطراف میں پلے بڑے ہیں، تو ان سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جو آخرت کے وعدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے تو اور کس کو ملیں گے۔ ان لوگوں کو اس طرح کی احمقانہ فکر تھی۔ جس ایمان اور عمل کا معیار اسلام دے رہا ہے اس نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ دنیا میں دیے گئے مقام و دولت نے ان کو متکبر بنا دیا تھا۔ اپنے مقابل میں غلاموں اور غریبوں کو دیکھ کر ان کو گھٹیا لوگ کہا کرتے تھے، اور ان سب کے علاوہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ چونکہ اس دنیا میں ہمیں اتنی عزت ملی ہے اور خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں پسند کرتا ہے، اور اسی وجہ سے آخرت میں بھی ضرور ہمیں ایسے ہی عزت ملے گی۔ اس لیے ان کا ایمان اسی حد تک تھا کہ آخرت کے منکر نہیں تھے، لیکن چونکہ خدا کے سامنے تسلیم نہیں تھے، اس معنی میں کافر تھے۔ ہم معمولاً اس طرح سوچتے ہیں کہ چونکہ انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو بس اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ اگر یہ جانتا کہ قیامت آئے گی تو اس پر ایمان بھی رکھتا۔ اگر یہ جانتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ لیکن قرآن اس فکر کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے مرحلے میں خدا کو پہچانا جائے، پھر اس پر ایمان لائے جائے۔ ایمان انسان کی تسلیم کی کیفیت کا نام ہے۔ کیوں؟ خدا شیطان کو مومن کہنے کے بجائے کافر کہہ رہا ہے۔ کیا شیطان خدا کو نہیں پہچانتا تھا؟ ہم سے بہت بہتر پہچانتا تھا۔ خدا پر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، قیامت پر بھی پورا یقین تھا، کیونکہ جب خدا سے سوال اور جواب کر رہا تھا تو کہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 14، کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت پر بھی اعتقاد تھا۔ کیا پیغمبروں پر بھی اعتقاد تھا؟ جی ہاں، کاملاً یقین تھا، اور خود ان کو کہتا تھا کہ میں بہکاؤں گا سب کو علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنایا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ بتا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے یاد کرتا تھا اور سب سے زیادہ بہتر جانتا تھا کہ کون پیغمبری پر فائز ہوگا اور کون جھوٹا ہوگا اور کاذب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں خدا شیطان کو کافر کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن چیزوں کی معرفت رکھتا تھا ان کے سامنے تسلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہے، قیامت کے سامنے تسلیم نہیں ہے، یعنی اپنی زندگی کو قیامت کے وجود کے مطابق نہیں ڈھالا، اور اسی طرح انبیاء کی تعلیمات کے سامنے تسلیم نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھ آیا کہ تسلیم پہچاننے سے آگے کی منزل ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کچھ اس طرح ہے کہ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، یعنی کیوں لوگ ہر طرف سے آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی طمع یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ان کافروں کو جنت کی لالچ ہے، یعنی پہلے قرآن ان کو کافر کہہ رہا ہے، پھر ان کو جنت کا لالچی بھی کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص علم تو رکھتا ہے اور اس معنی میں کافر نہیں ہے، کیونکہ اگر بغیر علم کے کافر ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد نہیں گھومتا اور جنت کی لالچ نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے لوگ اس زمانے میں تھے اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔
جن کو سب علم ہوتا ہے پھر بھی تسلیم نہیں ہوتے، اور اس کے بعد یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل مل جائے۔ آیہ شریفہ میں یعنی فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا میں جو فے ہے اس کو فا نتیجہ کہتے ہیں، یعنی جب ہم اردو میں کسی پچھلی بات کے مقابلے میں پس کہتے ہیں، یعنی جب ہم نے بتا دیا کہ کون کون سے گروہ سعادت مند ہیں تو یہ لوگ بلا وجہ کس چیز کے انتظار میں ہیں، کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اگر ان کو لالچ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی خواہش عمل چاہتی ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں سے یعنی گروہ در گروہ ہر اجتماع کو کہتے ہیں عزین، یعنی گروہ در گروہ جمع ہونا۔ عجب کیا خواہش ہے ان کی۔ پھر آیت میں لفظ ذکر ہوا کلا، یعنی اردو میں جیسے ہم کسی چیز کی شدت سے نفی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہرگز نہیں یا بس کرو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو آیات ذکر ہو رہی ہیں ان کا رابطہ پچھلی آیات سے شروع میں سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر کچھ دقت کی جائے تو سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی جب یہ بھی اسی نجس نطفے سے پیدا ہوئے ہیں جس سے باقی سارے لوگ خلق ہوئے ہیں تو یہ کس برتری کے قائل ہو رہے ہیں۔ قرآن بالکل صاف کہہ رہا ہے کلا، ان بیکار اور گھٹیا باتوں کو بھول جاؤ، ان کو بھی اسی چیز سے پیدا کیا ہے جس سے سارے انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہ یہ کہ جنت صرف ہم کو ملے گی۔ فلا اقسم برب المشرق والمغرب، جملہ فلا اقسم برب المشرق والمغرب کو دو طرح تفسیر کر سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی نکلے گا، یعنی یہ کہ میں مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم نہیں کھاتا۔ انسان جب قسم کھانا چاہتا ہے تو اس طرح بھی کہتا ہے کہ میں اپنی قسم کو نہیں بھولا، اور یہ بھی اسی طرح قسم کے معنی میں ہی ہے کہ دوسرا نہیں، قسم کھاتا ہوں مشرق و مغرب کے پروردگار کی۔ عنوان ہے مشرق و مغرب۔ قرآن میں کئی مقامات پر مشرق و مغرب کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ صافات کی 5ویں آیت میں بھی یہی تعبیر موجود ہے۔ ہمارا دنیا کے لیے مغرب و مشرق کہنا صحیح ہے، یعنی دنیا کا مشرقی حصہ اور دنیا کا مغربی حصہ، لیکن ہم غور کریں تو زمین کا ہر نقطہ مغرب بھی ہے اور مشرق بھی، اسی لیے مشارق اور مغارب ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں ایک سورج نہیں بلکہ بے شمار سورج ہیں، تو اس لحاظ سے بھی مشارق و مغارب کہنا صحیح ہے، کیونکہ ہر ستارے کا اپنا شرق اور غرب ہے۔ تو مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم، یعنی در حقیقت یہ قسم ہے اس سارے عالم کے پروردگار کی، انا لقادرون، کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، اور اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو وہم ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا، یہ صرف ایک وہم ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ یہاں مسبوق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ فرض کرے شہر میں کوئی ضرورت کی چیز کمیاب ہو گئی ہے اور اس کے طلبگار بہت زیادہ ہیں، کوئی ان میں سے سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہ چیز ساری کی ساری بازار سے اٹھا لیتا ہے۔ دوسرے لوگ جب بازار جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے کسی نے وہ چیز خرید لی، تو ان دیر سے آنے والوں کو مسبوق کہا جائے گا، یعنی یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے اور عاجز ہو گئے۔ مسبوق کا لفظ ناتوانائی اور بے چارگی کے معنی میں ہے، یعنی اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ خیال نہیں کرو کہ ہم بیچارے ہیں، ہم جب چاہیں جس کو چاہیں خلق کر دیں گے، لہٰذا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کس طرح برتاؤ کیا جائے اور ان کو کیا جواب دیا جائے۔
فَذَرَهُمْ یہاں دھمکی نہیں ہے بلکہ اس معنی میں ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کی ہدایت کا خیال دل سے نکال دیں۔ پیغمبر کا کام لوگوں کی ہدایت ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو تو اب یہ وظیفہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو آیات کی تلاوت سے ان کے آئندہ کے بارے میں بتائیں، اس روز کے بارے میں جس کا وعدہ ہو چکا ہے۔ یوعدون یہ ظاہراً ایاد سے نکلا ہے، یعنی عذاب کا وعدہ۔ جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ نصبن یہاں علامت کے معنی میں ہے، پرانے زمانے میں بیابانوں میں راستے کو پہچاننے کے لیے جو نشانیاں لگائی جاتی تھیں ان کو نصب کہا جاتا تھا، یعنی وہ راستہ سمجھنے کے لیے نصب کرتے تھے، اور معمولاً یہ پتھر کی علامتیں ہوتی تھیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر لوگ اس زمانے میں سفر کیا کرتے تھے، جب نظر آ جاتی تو تیزی سے اس طرف سفر کرنے لگتے، اور جب اس کو عبور کرتے تھے تو مسلسل پریشانی کی حالت میں سفر رہتا تھا کہ یہاں تک کہ اگلی علامت نظر آ جائے، اور جیسے ہی اگلی علامت دکھائی دیتی تھی تیزی سے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں قیامت میں بھی لوگ اسی طرح جس مقصد کی طرف ان کو جانا ہوگا بڑھیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی اس دنیا سے یہ فرق ہوگا کہ یہاں ان کے چہرے خوشحال اور پر امید ہوں گے، لیکن جب وہاں کی حقیقت ان پر آیا ہوگی تو ان کی آنکھوں سے مایوسی کے آثار نمایاں ہوں گے، ایک دوسرے کو نا امید نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ خاشعتاً ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ ترہاقہم ذلہ ذلت ان پر چھائی ہوگی، یعنی ذلت کے آثار ان کے سارے وجود سے ظاہر ہوں گے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 36 سے 44 تک کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں پر سورہ معارج مکمل ہوئی، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ اپنے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہمارے پڑھنے، آپ سب کے سننے کو ہمارے محرومین اور آپ سب کے مرحومین کے لیے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ اگر پڑھنے میں دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ ضرور ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔